نے کسی بھی پیغمبر پر الزام لگایا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر الزام لگایا تو اللہ پاک نے ایک بچے سے گواہی دلوا دی، قمیص کے ذریعے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو اللہ پاک نے اس الزام کو بھی بری کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر اگر الزام لگایا ان کی قوم نے، سورہ مریم پوری کی پوری اس حوالے سے ہے، تو اللہ پاک نے اس خاتون کی گواہی، ماں کی گواہی بیٹے سے دلوا دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبی بھی بنا دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا منافقین نے، تہمت لگئی منافقین نے، تو پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے حبیب آپ خاموش رہیں، اگر آپ بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ خامن شوہر اپنی بیوی کی صفائی دے رہا ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا انتہا دیکھیے، ایک مہینہ تک منافقین طرح طرح کی بکواسات کرتے رہے، الزام لگاتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر اپنے گھر بھی چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برداشت کیا لیکن خاموش رہے، کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا 18واں سپارہ سورہ نور، اس کے اندر 18 آیات اتار کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بیان کر دی کہ قیامت تک ہر آنے والا مسلمان جب تک اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان نہیں کرے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، خود پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیغمبر پہ الزام لگے یا پیغمبر کے اہل بیت پر الزام لگے تو یہ